صلح حدیبیہ 6 رمضان المبارک صلح حدیبیہ کا دن سن 6 ہجری میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1400 مسلمانوں کے ہمراہ مدینہ منورہ سے مکے کی طرف عمرے کے ارادے سے روانہ ہوئے۔ عرب کے رواج کے مطابق غیر مسلح افراد چاہے وہ دشمن کیوں نہ ہو کعبے کی زیارت کر سکتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ مسلمان تقریباً غیر مسلح تھے، مگر عرب کے رواج کے خلاف مشرکین مکہ نے حضرت خالد بن ولید جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے کی قیادت میں 200 مسلح سواروں کے ساتھ مسلمانوں کو حدیبیہ کے مقام پر مکے کے باہر ہی روک لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کر مکہ بھیجا۔ مشرکین نے انہیں وہاں روک لیا اور کافی دیر گزر جانے کے بعد جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ واپس نہ آئے تو حدیبیہ میں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ مشرکین مکہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بیعت لی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ کو اٹھا کر فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور اسے اپنے بائیں ہاتھ پر مار کر فرمایا کہ یہ بیعت عثمان کی طرف سے ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر مسلمانوں کو فتح مکہ کی خوشخبری سنا دی۔ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا۔ ترجمہ: یقیناً اللہ ان مومنوں سے بڑا خوش ہوا جب وہ درخت کے نیچے تم سے بیعت کر رہے تھے، اور ان کے دلوں میں جو کچھ تھا وہ بھی اللہ کو معلوم تھا، اس لیے اس نے ان پر سکینت اتار دی اور ان کو انعام میں ایک قریبی فتح عطا فرما دی۔ یہ بیعت رضوان کے نام سے مشہور ہے۔ اس بیعت میں مسلمانوں نے عہد کیا کہ وہ مرتے دم تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لیں گے۔ اس بیعت کی خبر مشرکین مکہ کو بھی ہو گئی اور انہوں نے مسلمانوں کو جنگ کے لیے تیار پایا تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیا اور صلح پر آمادہ ہو گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کی شرائط قبول فرما کر معاہدہ کر لیا۔